السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد کرسی پر بیٹھا سوچ رہا تھا، تبھی اس کی امی کچن سے چلائیں، کب تک ایسے بیٹھے رہے گا؟ تجھے کوئی کام نہیں ہے کیا؟ ابو نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر بڑبڑایا، پڑھائی کروا کر رکھا تھا کہ کم از کم کچھ بن جائے، اور یہ تو بس ہماری چھاتی پر بیٹھ کر دال ڈال رہا ہے۔ احمد نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ آنکھ اٹھائی نہ سر جھکایا، بس اسی صفحے کو تاک رہا تھا جہاں اس نے رات کو کچھ لکھا تھا: امی کی دوا 2300، بہن کی فیس 4500، بچت 500۔ اس کا دل کہہ رہا تھا بس تھوڑا اور صبر کر لو، پھر سب بدل دوں گا۔ اندر سے کچھ ٹوٹ رہا تھا، مگر باہر سے وہ مکمل پرسکون تھا۔ بھائی کمرے سے نکلا اور طنزیہ لہجے میں بولا، چل کم از کم گیس بھروا لیا کر، مفت کی روٹیاں اور کھانے سے تو اچھا ہے تھوڑا کام کر لے۔ بہن نے بھی طنز شامل کیا، آج پھر چپل خریدنے گئی تھی، دکاندار نے ادھار نہیں دیا، بولتا تھا تیرے بھائی نے ہی کھا کھا کے خرچ چڑھا دیا ہے۔ امی نے پھر کڑوے جملوں کا وار کیا، ہمارا تو نصیب ہی پھوٹا ہے، سب کی اولادیں کچھ نہ کچھ کرتی ہیں، اور ہمارا یہ نکمہ تو بس سایہ بن کر رہ گیا ہے۔ احمد کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئیں، مگر کسی نے دیکھا نہیں، کیونکہ اس کی نم آنکھیں سب کو کمزوری لگتی تھی اور اس کی خاموشی کو لوگ غرور سمجھتے تھے۔ حقیقت میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے گھر کی مجبوریاں اور تنگی مٹانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ وہ روز صبح اٹھ کر کھیتوں میں مزدوروں کے ساتھ چند گھنٹے مزدوری کرتا، دوپہر میں بس اسٹینڈ پر پانی کی بوتلیں بیچتا، اور رات کو ایک راشن شاپ میں سامان اٹھانے کا کام کرتا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، بس ایک ٹوٹا بٹنوں والا فون جس میں الارم بھی نہیں بجتا۔ پھر بھی وہ مقررہ وقت پر اٹھ جاتا، کیونکہ اس کے بڑے خواب نہیں تھے، بس گھر کا قرض اتارنا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر سوچتے جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ سب کی تکلیف اس سے سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ اس نے کبھی کچھ نہ ماں سے کہا، نہ ابو سے، نہ کسی دوست سے، بس چپ چاپ وہ کام کرتا رہتا، تاکہ ایک دن وہ اپنی امی سے کہہ سکے، امی اب کسی سے ادھار مت مانگنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ شام کو محلے میں شادی تھی، امی نے آواز دی، شام کو پڑوسیوں کے ہاں برتن اٹھانے جانا ہے، شادی حال میں کام زیادہ ہے۔ احمد نے آہستگی سے پوچھا، میں؟ امی بھڑک اٹھی، کیوں نہیں؟ کھانے کی اوقات ہے تو کام کی بھی رکھ، تو کیا وزیر ہے جو تیرے ہاتھ گندے ہوں گے؟ شام ڈھلتے ہی احمد ایک پرانی ٹی شرٹ اور گھسی ہوئی پتلون پہن کر شادی میں گیا۔ شادی حال کے ایک کونے میں وہ اسٹیل کی تھالیاں اٹھاتا، گلاس صاف کرتا، اور جب سب ہنسی خوشی کھانا کھا رہے تھے تو وہ پلیٹیں سمیٹ رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، او احمد! وہ مڑا تو سامنے اس کا پرانے اسکول کا دوست کھڑا تھا جو شہر سے آیا تھا۔ اس کی قمیض استری شدہ تھی، صاف ستھرا لباس، جوتے اور گھڑی چمک رہی تھی، اور زور سے بولا، یار تو یہاں سب کیا کر رہا ہے؟ پاس کھڑے چند اور لوگ بھی احمد کی طرف دیکھنے لگے اور ہنسی دبا کر بولے، یہ وہی ہے جو انجینئر بننے والا تھا۔ ایک اور نے کہا، اب پلیٹیں دھو رہا ہے، دیکھو وقت کیسے بدل گیا۔ احمد نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا، تھالی اٹھائی اور پیچھے کی طرف چل دیا۔ اس رات جب وہ گھر لوٹا تو امی نے پوچھا، کتنے پیسے ملے؟ اس نے کہا، 550 روپے۔ امی نے طنز کیا، بیٹا ایسے ہی کماتا رہا تو ایک دن میل مالک بن کر سب سے آگے نکل جائے گا۔ احمد نے کچھ نہیں کہا، لیکن اسی رات جب سب سو گئے تو اس نے اپنے رجسٹر میں ایک اور صفحہ لکھا، آج طنز ملا، میل مالک بننے کا جواب دوں گا مگر لفظوں سے نہیں۔ اگلی صبح وہ پھر ہمیشہ کی طرح اٹھ گیا، نہ الارم تھا نہ کسی نے جگایا۔ امی اب بھی سو رہی تھی، مگر اسے عادت تھی کہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل جائے تاکہ کسی کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہو۔ وہ پاس کے اینٹوں کے بٹھے پر پہنچ گیا۔ ہاں، صبح 5 بجے سے مزدوروں کی بھیڑ لگتی تھی، جتنا کام ملتا وہی اس کے دن کا گزارنے کے لیے کافی تھا۔ کام ختم ہوتے ہی وہ سیدھا بازار گیا، ہاں ایک کریانے کی دکان پر بوجھ اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ دھوپ سخت تھی، کام کرتے کرتے اس کے کندھے چھل گئے، مگر یہ درد ان تانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا۔ شام کو گھر آیا تو امی نے پھر تانا دیا، دن بھر غائب رہتا ہے، نہ کچھ کماتا ہے نہ کچھ کہتا ہے، ایسا بیٹا تو ہر کسی کی زندگی کا بوجھ بن جاتا ہے۔ احمد نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ سچ بتا کر کیا فائدہ، گھر والوں کی نظروں میں اس کی قیمت بس اتنی سی تھی جو سامنے نظر آتی تھی۔ اسی دن اسے اپنی بہن کے اسکول کا فارم بھرنا تھا، 4200 روپے۔ امی 2 دن سے پریشان تھی کہ اب کی بار لڑکی کا اسکول سے نکال دیں گے۔ احمد نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ پیسے اسی
کریانے والے کے ذریعے اسکول بھجوا دیے، ایک نامعلوم شخص کے نام سے۔ اگلے دن جب بہن اسکول سے آئی تو امی خاموش تھیں۔ کسی نے ہماری مدد کر دی، میری بیٹی کی فیس بھر دی۔ امی یہ سب کہہ رہی تھی کہ احمد ایک کونے میں پرانی چارپائی پر بیٹھا جوتوں کے فیتے باندھ رہا تھا۔ امی نے اس کی طرف تک بھی نہیں دیکھا۔ رات میں کھانا کھاتے ہوئے ابو نے پھر وہی پرانی باتیں دہرائیں۔ جب میں تیرا برابر تھا تو پورا کھیت اکیلے جوتا تھا اور تمہاری ایک گلاس پانی لانے میں سانس پھول جاتی ہے۔ بابی بھی اپنی بیوی کے سامنے احمد کی بے عزتی کرنے سے پیچھے نہ رہا۔ اس دن بھائی اور بابی نے احمد کو خوب طنز و تنشیے سنا دیے۔ احمد کی آنکھیں ایک لمحہ کے لیے بھر آئیں، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور جو وہ ہمیشہ کرتا آیا ویسے ہی کیا، رجسٹر کے ایک اور صفحہ بھر دیا۔ امی کی دعا کل لانی ہے، ابو کا ذلت امیز سلوک یاد رکھو، مگر جواب مت دو۔ بس اتنا کماؤ کہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا تھا، بس یہ چاہتا تھا کہ ایک دن جب یہی لوگ کسی مصیبت میں ہوں تو بغیر کہے وہ ان کے لیے سب کچھ کر دے، اور تب بھی انہیں معلوم نہ ہو کہ دینے والا ہی نکما بیٹا ہے۔ اور جانتا تھا کہ دنیا تیز اور بے رحم ہے، مگر خود سے کبھی ہار نہیں مانے گا۔ ایک رات جب وہ دکان سے واپس آ رہا تھا تو پاس کے میدان میں کچھ لڑکوں نے اسے دیکھ کر زور سے کہا، ادھر دیکھو، وہ پلیٹ والا احمد شاید اب جھاڑو بھی لگانے لگا ہوگا۔ اور سب ہنس پڑے۔ اس نے ان آوازوں کو خاموشی سے نظر انداز کیا، مگر دل اندر سے گھبرا گیا، اور وہ رات دیر تک بے چین رہ کر کچھ بڑبڑاتا رہا۔ امی نے کہا، دن بھر آوارہ گھومے گا تو خواب بھی وہیں آئیں گے۔ وہ جاگا مگر بولا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی عادت نہیں رہی تھی، ایک حکمت عملی مان چکی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ بس کچھ اور وقت اور پھر وہ قدم اٹھائے گا تو شاید اس کی قسمت بدل دے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرے گا، مگر یہ طے تھا کہ وہ اب رکنے والا نہیں۔ تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور احمد کی آنکھوں کے نیچے گہرے کالے حلقے واضح دکھائی دینے لگے تھے۔ نہ دن کا چناؤ تھا، نہ رات کی نیند۔ ایک طرف گھر کی بے عزتی کا بوجھ اور دوسری طرف روز بروز بڑھتے اخراجات۔ امی کی دوا پھر ختم ہو گئی تھی، بہن کے اسکول میں یونیفارم بدلنے کا دباؤ آیا، اور بھابی نے کھانا بنانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بولی، جب تک یہ گھر کا نکما خوش نہیں کرے گا تب تک میں بھی نہیں کروں گی۔ اس دن احمد دوپہر تک بھوکا رہا اور خود سے کہا، اگر آج بھی ایسا ہی چلا تو سب بکھر جائیں گے، اب کچھ کرنا پڑے گا۔ شام کو اس نے کسی پرانے واقف سے پوچھا کہ شہر میں کوئی ایسا کام ہے جہاں وہ خود سے کچھ سیکھ سکے اور آگے بڑھ سکے۔ واقف نے کہا، کام تو بہت ہیں مگر سیکھنے کے لیے صبر چاہیے۔ احمد نے فوراً کہا، صبر میرا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ اسی واقف نے اسے ایک دکان پر کمپیوٹر کے کام میں مدد کے لیے بھیجا۔ وہاں وہ دن بھر بل بناتا اور جب دکان فارغ ہوتی تو یوٹیوب پر ویڈیوز چلا کر چپکے سے سیکھتا۔ آن لائن کمائی کے طریقے سے کیسے سیکھے، ٹریڈنگ کیسے شروع کریں بغیر پیسے کے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا جاتا، سستے ایئر فون کان میں لگا کر گھنٹوں ویڈیوز سنتا، چہرے پر وہی سادہ سا تاثر، مگر دماغ میں طوفان سے چل رہا تھا۔ یہ سب کچھ نیا اور تھوڑا ڈراؤنا بھی محسوس ہوا۔ شیئر مارکیٹ، سرمایہ کاری، رسک۔ کئی بار اس نے خود سے سوچا کہیں یہ سب دھوکہ تو نہیں، پھر خود کو تسلی دی کہ دھوکہ تو روزمرہ زندگی میں ملتا ہے۔ اب باہر کے دھوکے سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ آہستہ آہستہ اس نے خود کو سکھایا۔ ایک فری ایپ پر ڈیمو اکاؤنٹ بنایا جہاں پیسے اصلی نہ تھے مگر تجربہ اصلی تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتا، کون سی اوقات میں لوگ خریدتے ہیں، کم قیمتیں گرتی ہیں، کس خبر کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ سب احمد کو دلچسپ لگنے لگا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں تھکن کی جگہ امید نظر آنے لگی، مگر اس نے پھر بھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ گھر والوں کو ابھی یہی لگتا تھا کہ وہ دن بھر دکان پر کمپیوٹر دیکھتا ہے، شاید بل بنانا سیکھ رہا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اسی کمپیوٹر پر اسکرین پر احمد ایک نیا راستہ تلاش کر رہا ہے جہاں عزت ملے گی، شور نہیں۔ ایک دن جب وہ دکان سے گھر لوٹا تو امی دروازے پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ امی بولی، تیرے ابو کو رمضان سے ادھار مانگنا پڑا، دوائی اور پڑھائی کا خرچہ بہت بڑھ گیا ہے بیٹا۔ احمد خاموش رہا، پھر اندر آ گیا اور بیگ سے 3,000 روپے نکال کر امی کے ہاتھ رکھ دیے۔ یہ وہی پیسے تھے جو اس نے پچھلے ہفتے ڈیلیوریز، مزدوری اور پارٹ ٹائم دکان سے
بچائے تھے۔ امی حیران ہوئی، کہاں سے لایا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، شاید قسمت نے پہلی بار میری بات سن لی۔ امی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے بولی، بیٹا تو خوب پیسہ کما تاکہ ہمیں روز روز بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اب احمد وہ پرانا احمد نہیں رہا تھا، مگر باہر سے سب کچھ ویسا ہی دکھتا تھا۔ سادہ کپڑے، جھکی ہوئی نظریں اور خاموش چہرہ، اگر اندر کہیں ایک چنگاری ہر لمحہ دھڑک رہی تھی، جو ہر ذلت کے ساتھ اور تیز ہوتی جاتی تھی۔ اب اسے کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیے 7,000 روپے تھے، اور اسی پیسے سے اس نے اپنی اصلی ٹریڈ کی۔ پہلے ہی سودے میں اس کا 500 کا نقصان ہوا۔ کسی اور کے لیے شاید یہ ایک مذاق تھا، مگر احمد کے لیے یہ 500 روپے ایک دن کی مزدوری تھے۔ اس کے ہاتھ کام کیا، اس نے موبائل کو ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر کہا، غلطی میری تھی، بازار کی نہیں۔ لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے فوراً دوبارہ چارٹ دیکھا، سمجھا اور اگلی بار وہی غلطی نہ کرنے کا عزم کر لیا۔ ایسا ایسا اس کا اعتماد بڑھنے لگا، اور چھوٹے چھوٹے منافع سے خوش رہتا تھا۔ ایک دن اس نے 200 روپے کمائے، دوسرے دن 50 روپے کا نقصان ہوا، مگر وہ ہر دن سیکھتا گیا۔ اس کی ٹریڈنگ صرف پیسوں کے لیے نہیں تھی، وہ اپنی پہچان تلاش کر رہا تھا۔ اس نقاب کے نیچے جو دنیا نے اس پر ڈال دیا تھا، نکما، نکارا، گھر کا بوجھ، مگر اب اس سے ذرا سکون ملنے لگا تھا۔ مجھے عرصے بعد میں اس کی ٹریڈنگ سے بھی مہینے کے 3 سے 4 ہزار آنے لگے۔ وہ یہ سب کسی کو نہیں بتاتا تھا، مگر امی کی دوائیاں وقت پر آنے لگی، بہن کی ضرورتیں آہستہ آہستہ پوری ہونے لگی، اور ابو کے قرض کم ہوتے گئے۔ ہر والوں کو اب بھی یہی لگتا تھا کہ اسے کوئی چھوٹا موٹا کام مل گیا ہے، مگر اصل حقیقت بالکل مختلف تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب ہر مہینے احمد کی آمدنی لاکھوں میں پہنچ گئی تھی، اگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ اس کی زندگی میں وہی پرانی گھڑی، وہی چپل، وہی سادگی تھی۔ ایک دن گاؤں سے رمضان ان کے گھر آیا۔ احمد کے ابو نے پہلے اس سے بڑی بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ لیا تھا، اب 3 سال گزر چکے تھے اور شادی نہ ہو پائی۔ رمضان دروازے پر کھڑا زور زور سے کہہ رہا تھا، اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض کیوں لیتے ہو؟ گاؤں میں کوئی تم سے بیکاری نہیں دیکھا۔ باپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور امی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ احمد دیوار سے ٹیک لگا کھڑا تھا، پرسکون، لیکن بظاہر پرسکون نظر آیا، مگر اس کی خاموشی میں طوفان چھپا تھا۔ اس نے ایک نظر امی کی آنکھوں میں ڈالی، باپ کی کپکپاتی انگلیاں دیکھی اور اندر چلا گیا۔ کمرے سے باہر آ کر ایک پرانا بیگ کھولا اور نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر رمضان کو پکڑائی، کہا کہ گن لو، 1 روپیہ کم نہیں، مگر آج کے بعد اس دروازے پر دوبارہ مت آنا۔ رمضان چونک گیا۔ امی اور ابو حیران رہ گئے، اور گاؤں میں اگلے ہی دن خبریں پھوٹ پڑیں کہ وہی احمد جس نے شادی میں پلیٹیں اٹھائی تھی، کل 2 لاکھ روپے کی گڈی رمضان کے منہ پر پھینک کر اس کے منہ بند کر دیا۔ لوگ کہنے لگے، شاید یہ کچھ تو کرتا ہوگا، ابھی شہر سے اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رقم اس کی محنت، تانوں، تنہائی اور روزمرہ کی تھکن کا نچوڑ تھی۔ اسی رات امی اس کے پاس آئیں اور کہنے لگی، بیٹا بتا تو، یہ سب تو ہی کر رہا ہے؟ احمد نے امی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں امی، میں کچھ نہیں کر رہا، بس وہ سب سہ جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سہنا نہ پڑے۔ اب گاؤں میں ہوا بدل چکی تھی۔ جس احمد کو لوگ نکما، بیکار اور گھر کا بوجھ کہتے تھے، آج اسی کے بارے میں لوگ سرگوشی کرنے لگے کہ یہی لڑکا ہے جس نے رمضان سے لیا گیا پرانا قرض اتارا، پورے 2 لاکھ نقد۔ مگر اب احمد بھی وہی سادہ آدمی تھا، نہ کسی قسم کا ڈھونگ، نہ کوئی گھمنڈ۔ گھر والوں کا برتاؤ تھوڑا بدلا ضرور تھا، مگر سوالات تھے۔ باپ اکثر پوچھتے، بتا تو کیوں نہیں بتاتا، کیا ہے تو؟ احمد مسکرا دیتا، تھوڑا بہت کرتا ہوں بابا، جو کرنا چاہیے۔ امی کو اب ہر مہینے وقت پر دوائیں مل جاتی تھی، بہن کی فیس ہمیشہ ایک دن پہلے ہی جمع ہو جاتی، مگر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ سب کرنے والا وہی لڑکا ہے جسے کل تک لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک دن بھابھی نے سب کے سامنے کہا، شاید احمد کی قسمت پلٹ گئی ہے، مگر میں اب بھی نہیں مانتی کہ یہ اکیلا یہ سب کر سکتا ہے، کوئی تو اس کے پیچھے ہوگا۔ امی چپ رہیں، مگر رات کو جب سب سو گئے تو وہ احمد کے کمرے میں آئیں اور بولیں، سچ بتا بیٹا، تو کیا کرتا ہے اور کتنا کماتا ہے؟ احمد نے آہستگی سے کہا، میں کچھ نہیں کرتا امی، اور اتنا کماتا ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دو۔ اب ہر مہینے اس کی آمدنی لاکھوں میں تھی، مگر رہن سہن ویسا ہی رہا، وہی پرانی گھڑی، وہی چپل، وہی سادگی۔ کسی نے پوچھا، تو یہ پیسے کیوں نہیں دکھاتا؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ میری عزت میری کمائی ہے،
میرا صبر ہے، دکھاوا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان دل سے امیر ہونا چاہیے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی اور سارا گھر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ ابو نے پہلی بار سب کے سامنے کہا، ہم نے احمد کو کبھی سمجھا ہی نہیں، جب یہ سہ رہا تھا تب بھی ہمارے لیے ہی کر رہا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے تجھے سب کچھ کہا بیٹا، لیکن تو پھر بھی ہمیں اپنا ہی سمجھتا رہا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، میں غصے میں گھر میں نہیں چھوڑا تھا امی، میں ذمہ داری اٹھانے گیا تھا، اور تب پہلی بار پورے گاؤں والوں نے محسوس کیا کہ جسے وہ سب سے چھوٹا سمجھتے تھے وہی سب سے بڑا انسان نکلا۔ یہ کہانی صرف تفریح اور سبق آموز مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو سے متاثر ہو کر اسٹاک مارکیٹ یا ٹریڈنگ میں بغیر سمجھے اور بغیر سیکھے پیسے انویسٹ نہ کریں، اور نہ ہی کسی بھی طرح کا غیر ضروری رسک لیں۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔